اور جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے خزانے بھی اس کی قسمت میں لکھ دیے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ جمعے کا دن ہے، اس عمل کو آپ نے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ یقین کامل سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا اور کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا۔ آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے، اتنا میرا رب کہاں سے نواز رہا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا دن ہے۔ آپ اپنے نصیب کو جگانا چاہتے ہیں، تقدیر کو اپنی من پسند تقدیر پسند طریقے سے لکھوانا چاہتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ مبارک وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ ایک تیز بہادر وظیفہ ہے، یہ بہت کامل وظیفہ ہے۔ آج تک جس نے بھی اس کو پڑھا کامیابیوں سے ہمکنار ہوا۔ اللہ والو، یہ بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ آج کے دن اس عمل کو بالکل بھی آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ دوستو، جمعۃ المبارک کا یہ وظیفہ ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو میرے رب نے چاہا تو شام تک کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ دن بڑی برکت والا اور قبولیت والا ہے، اس کو ہر کس بھی آپ نے لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ آج کا یہ وظیفہ جیسے ہی آپ کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی رب کعبہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والو، دعا ضرور کیا کریں، دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا مومن کا ہتھیار دیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہر وقت مانگتے رہا کرے۔ آپ کی ہر چیز میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ وظائف پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے۔ دعا لازمی کیا کریں، رب سے گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے اپنی حاجات کو طلب کیا کریں۔ رب سنتا ہے، رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں اپنے بندوں کی سنتا ہوں، میں ان کو دیتا ہوں، اور رب کو مانگنا پسند ہے، اس لیے دعا کو لازمی کیا کریں۔ اور آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب اور تیز بہادر ہے۔ آج جو بندہ اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو جگانا چاہتا ہے، اب جو بندہ قرض دار ہے وہ پڑھ لے، جو مقروض ہے وہ پڑھ لے، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرض ایسی جگہوں سے اترنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جو بے گھر ہے، جو چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر، ذاتی گھر بن جائے، رب سب الاسباب ہے، رب اپنی دینے پر آتا ہے تو رب قسمتیں بدل دیتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ گھر، گاڑی، ہر چیز، جو بھی جس کی جو بھی حاجت ہے، انشاءاللہ تعالی آج کا یہ عمل کرتے ساتھ ہی رب نے چاہا تو تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن، اور جو بندہ بھی جمعۃ المبارک کے دن آج یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ پڑھ لے گا، اللہ والو، آج جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مہینہ ہی فضیلت والا اور برکت والا ہے، ہر دن ہی فضیلت والا اور برکت والا ہے۔ جو ہمیں دن مل رہا ہے، ہر نئی صبح ہمیں میسر ہوتی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن ہماری زندگی میں شامل کیا۔ اسی لیے ہم آپ کو بارہا کہتے ہیں کہ اللہ والو، موقع ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے، آج یہ دن، یہ وقت، یہ لمحے سے آپ نے فائدہ اٹھا لینا ہے، تاکہ یہ وقت یہ دوبارہ نہیں آتا، نہ یہ دن دوبارہ آتا ہے۔ اسی لیے جو وقت مل رہا ہے، جو دن مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں آپ نے ان کو ان کی تعداد اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ فرشتے آسمان سے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور رجسٹر لے کر آتے ہیں، اور یہ سونے کے رجسٹر ہوتے ہیں، چاندی کے قلم ہوتے ہیں۔ جو پہلے مسجد آتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے مسجد، اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے۔ اسی طریقے سے ترتیب چلتی ہے، جو بعد میں آخر میں آتا جاتا ہے اسی طریقے سے ثواب بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، بکری، پھر مینڈا، پھر اسی طرح مرغی، اور اسی طریقے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو لوگ بھی جمعۃ المبارک کے دن نماز پڑھنے چلے جائیں تو کم سے کم سب سے پہلے جانے کی کوشش کریں۔
خواتین گھر میں اہتمام کریں اور ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن غسل کرنا ہر مرد اور عورت پر لازمی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت یعنی کہ واجب کے حد تک یہ کہیں تو ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک نے بارہا جمعۃ المبارک کے دن خوشبو بھی لگائی، آپ نے غسل بھی فرمایا، ناخن بھی تراشے۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں میں سے اللہ پاک ہمارا شمار کرے، اور سنت کے حوالے سے ان چند احادیثوں کو ہم لوگ باغور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا ایک بہترین فیصلہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکات نصیب فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج جمعے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنے معاملات کو بہتر سے بہترین کرنے کا وقت ہے، اور یہ ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کر رہے ہیں جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر مشکلات انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ ہر کر کی ضرورت ہے، رزق میں برکت کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ بس آپ لوگوں نے پورے دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، کامل یقین، سچے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے کی صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے اور کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو، تاکہ وظیفہ ضائع نہ ہو سکے۔ اگر آپ بھگا کر سکپ کر کے دیکھیں گے تو ویڈیو کا کوئی حصہ، کوئی پارٹ آپ سے چھوٹ گیا، تو عمل کا کوئی حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کو ہی خسارہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آج آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو سمجھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو اس عمل سے آپ لوگ انشاءاللہ بہترین فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے معاملات میں رب کے حکم سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی، آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ دن نصیب اور تقدیر لکھنے کا وقت ہے۔ اللہ والو، آج رب کو راضی کر لو، استغفار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک کثرت سے کرو۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی نمازی جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں رکھ کا ثواب لکھتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اور 10 آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس عمل کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، آپ کی ہر حاجت رب کعبہ اپنی رحمتوں سے پوری کر دے، جو ساری عمر نہیں مل سکا وہ آج مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف اس عمل کو آپ نے 10 بار ہی تو پڑھنا ہے، کتنا کو وقت لگ جائے گا؟ اب وہ بد نصیب ہے بندہ جو کہتا ہے کہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کی غریبی کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ آج وہ اس وظیفے کو پڑھے، کامل یقین کے ساتھ پڑھے، جن کے وظیفوں سے ایمان اٹھ چکا ہے، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو پریشانیوں میں اتنے گر چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں۔ اللہ والو، قرآن ہر حال میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، آپ کی پریشانی کا واحد حل ہے، آپ کے معاملات میں آسانی کا یہی وسیلہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنے قرآن پاک اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس حدیث میں تحریف کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن، اہل بیت اور اپنے صحابہ کرام چھوڑ کے جا رہا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حدیث کے الفاظ صرف یہی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن میں بھی جائیں گے تو ہی قرآن میں بھی یہی گھر والوں کا ہی ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی اس میں کوئی شان نہیں ہے، کوئی فرق پڑ جائے گا۔ صحابہ کرام بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہمارے سر کے تاج، حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، مولا علی شیر خدا، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ کرام ہیں۔ اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اہل بیت کے صدقے رب کریم سے سوال کیا کریں، مانگا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ عطا ہوگا جو آپ کا گمان بھی نہیں جہاں آپ کا جائے گا۔ اللہ والو، ہم سے قبر میں یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، ہم جو تیاری کر رہے ہیں ہمیں اپنی نمازوں کی ہی جواب دہی کرنی ہے، جو زبان سے ہم الفاظ عطا کرتے ہیں ہمیں اپنی زبان کے ہم لوگ کس کس کا دل آزاری کریں گے، کن چیزوں کا ہم نے جواب دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھے اخلاق اچھی زندگی اور آخرت کی علامت ہے۔ جن کا اخلاق اچھا ہے، بعض لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ مجھے غلط بات پسند نہیں، مجھے غلط بات برداشت نہیں، تو پھر برداشت ہی غلط بات ہی کرنی ہوتی ہے، صحیح بات برداشت کرنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ والو، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جمعۃ المبارک کا دن
نصیب اور تقدیر آپ اپنے لکھوا لیں، پورے سال کے رزق کا انتظام کروا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج یوں محسوس کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھ کر اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مشکلات کو پیش کریں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ مجھ پر روز جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یعنی کہ درود ابراہیمی کی بات ہو رہی ہے، درود ابراہیمی 200 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے ہم، وہ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو اللہ رب العزت پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی درود پاک میں آتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہی درود پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اسی درود پاک کی وہ فضیلت ہے کہ یہ درود پاک نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھنے بیٹھیں گے، سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں پہلے آیات پڑھتے ہیں۔ اتحیات کی بھی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گی کہ اتحیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کی کیا فوائد ہے، کیونکہ یہ جو تسبیح اتحیات کی، یہ تسبیح معراج کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کری، اللہ پاک نے تحفہ دیا اتحیات کا۔ اس کا انشاءاللہ ترجمے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے وظائف بھی بتاؤں گی اور اس کے فائدے بھی انشاءاللہ بتاؤں گی، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری اور خاص تسبیح ہے، اس کا ترجمہ ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ لوگ ترجمہ سن لیں گے، آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتحیات کا ترجمہ اللہ رب العزت نے کیا کمال کے القابات سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے اور ان راستوں پر چلائے جن پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے، ان راستوں سے بچائے جن راستوں پر اللہ رب العزت غضبناک ہوئے۔ اللہ والو ہمیشہ حلال لقمے کی تلاش میں ہی رہا کرے۔ بہت سارے لوگ شارٹ کٹ میں لگے رہتے ہیں کہ بس جلدی سے کامیاب ہو جائے، چاہے عمل کوئی بھی غلط صحیح کچھ کر کے بھی ہم کامیاب ہو جائے، یا کوئی ہمیں سونا مل جائے یا ہمیں پیسے پڑے ہوئے مل جائے ہم کامیاب ہو جائے۔ ہر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی دن رات پہلے امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، لیکن محنت کرنے کو تیار نہیں، لگن کرنے کو تیار نہیں، ایمانداری سے کام کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ والو آج ہم لوگ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی اور ایسے بہترین اصول اور ضابطے تجارت کے حوالے سے بتائے کہ یقین کریں کہ ان کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ایسے ہی نئی کفار ان کے خلاف بھی تھے اور ان کو صادق اور امین بھی کہتے تھے، ان کے نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے کہ ان کے نام کے وعدے بھی کرتے تھے، اور اپنی قیمتی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے۔ دوستو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بہت خاص سورت ہے، اللہ کے غضب سے رحمتیں اور برکت سلامتی عطا فرماتی ہے۔ اس قرآن سورت کو پڑھنے والے پر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی غیبی مخلوق ہیں، اور جب فرشتے اللہ کے حکم سے غیبی مدد ساتھ آتے ہیں، آج کا دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن اپنی جھولیاں بھروانے کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ اپنے بد نصیب کا تالے کھلوا لیں، آج موقع ہے، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص عمل خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹی کے روشن نصیب کی نیت کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو جس کا مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اپنی نیت کر لینی ہے۔ فوری طور پر آپ لوگوں نے 11 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ یہ تعوذ اور تسمیہ کہلاتا ہے۔ آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص اسم مبارک ہے، یا رحمان یا رحیم۔ اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے رب رزق روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو آپ بے شک جہاں چاہیں لکھ لیں۔ دیکھیے گا اس کی کمالات۔ میرا رب آج مجھے رزق عطا کرنے لگے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں آپ کو مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو وہ رزق نہیں دے سکتی۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، رب کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے، رب سے لو لگانی ہے، رب سے مانگنا ہے، رب کعبہ سے یقین کامل سے مانگنا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے اور نیت کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام، صفاتی نام یا رحمان اور یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان یہ اللہ پاک کی ایسی پاکیزہ صفت ہے جو اللہ پاک کے رحم کی رہنمائی کرتی ہے، اور جو رحیم صفت ہے یہ اللہ پاک کی نورانیت کی صفت ہے۔ اللہ والو، جب ان دونوں صفتوں کو آپ نے ملا کر پڑھا تو اللہ پاک کا فضل آسمان سے زمین پر اترتا ہے، اور جو بندہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس خاص عمل کو پڑھتا ہے، رب کو ان 2 صفتوں سے پکارتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے رب کے حکم سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نحوستوں کا بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برکت کے بارے میں پوچھا گیا کہ برکت کیا ہے، تو مولا علی شیر خدا نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جانور ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، وہ روزانہ بھی اس کے علاوہ وہ ذبح ہوتے ہیں اور ان کا گوشت دکانوں پر تقسیم ہوتا ہے۔ پوری دنیا اس کو کھاتی ہے جس طریقے سے گائے ہے، بھینس ہے، لیکن وہ ایک وقت میں صرف اور صرف 3 بچڑے ہی اپنی پوری زندگی میں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے پاتے۔ آج تک کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہوا کہ کسی بچڑے نے 3 دیے ہوں بچے یا پھر 4 دیے ہوں۔ اس میں ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر کہیں زیادہ آپ کو تحقیق کے مطابق پتہ بھی چلے تو ایسی رپورٹس بہت کم ہوتی ہیں، لیکن کتے کے ایک وقت میں 10 سے 11 بچے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سور بھی ایک وقت میں 12 سے 18 بچے دیتا ہے، لیکن نہ تو سور کی تعداد اس دنیا میں زیادہ ہے اور نہ ہی کتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ان جانوروں کی جو اللہ رب العزت کی راہ میں روزانہ اللہ کی پاک راہ میں قربان ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ حج کے موقع پر بھی کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے عید الاضحیٰ کے اوپر بھی بہت سارے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی برکت ہے۔ اللہ پاک جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے تو کم چیزوں میں ہی وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، سیراب ہو جاتی ہیں، اور جس چیز میں برکت ہٹا لیتا ہے تو زندہ چاہے زیادہ بھی ہوں تو کم دکھتی ہیں، کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اگر لاکھوں کروڑوں بھی کماتے ہیں اور آخر کے مہینے میں آپ لوگ پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پیسے ختم ہو گئے، حالانکہ میری سیلری 1,00,000 2 لاکھ روپے ہے، پھر بھی میرے پیسے میں برکت نہیں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اخراجات پورے نہیں ہوئے، پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ والو، یہ بات ہے بے برکتی اور برکت کی، تو آپ لوگوں کو ایک ایک روپیہ سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں خرچ کروں، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میری جیب سے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ پھر آپ لوگ گھر میں بھی لڑائی جھگڑا کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ آج اللہ رب العزت سے برکت والا رزق مانگے، برکت مانگے۔ اللہ پاک نے برکت دے دی تو یقین کریں دن دگنی رات چگنی آپ لوگ ترقیاں کریں گے۔ آپ اللہ والوں ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ یا رحمان اور یا رحیم کا ہے۔ یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، 1 بار ہوگا۔ یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا۔ یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یہ کیا کرنا ہے۔ اللہ والو، عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالی
سنور جائے گی، تمام تر پریشانیاں رب کعبہ نے چاہا تو ختم ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا رحیم کو پڑھ لیا، اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں گے، ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف یہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھا، اب آپ لوگوں نے صرف اور صرف تسمیہ کو پڑھنا ہے، صرف تسمیہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو دھیان سے عمل سمجھیے گا، وظیفہ بہت خاص ہے، ایک ایک نقطہ بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے آگے پیچھے ترتیب کو کر دیا تو ویڈیو کو کر دیا تو آپ کو صحیح وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی اور صحیح طریقے سے آپ عمل نہیں کر پائیں گے۔ تیسرے نمبر پر اب آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، بندشوں کی کاٹ بھی کہا جاتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والی یہ سورت ہے۔ اللہ والو پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا رحیم کو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھا، پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 مرتبہ پڑھا۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 11 بار آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی کو، اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرے، اللہ پاک کو راضی کرے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو اپنے منہ سے نکالتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہر بات رب کعبہ نے چاہا تو پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے منہ سے نکلی بات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے وہ عطا فرما دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جو کہ لوح قرآنی میں محفوظ ہیں، ان کا ترجمہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو پتہ ہے اور اللہ رب العزت کی عطا سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ان الفاظوں کے معنی، ان کلموں کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے، کامل یقین رکھتے ہوئے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم دو بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 11 بار الف لام میم کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا۔ اب ذرا دھیان سے سمجھے کہ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے، بیمار لوگ ہیں، آپ لوگ یہ تمام تر وظائف پڑھ کے پانی کے گلاس پر پڑھ کے آپ ان کو پلا دیں، انشاءاللہ دم کر کے اس پانی کو پلا لیں یا خود پی لیں یا پھر جو بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس بیماری کو انشاءاللہ تعالیٰ جسم سے نکال دے گا۔ آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، آپ اپنی ٹانگوں پر بھی پھونک مار سکتے ہیں، جسم کے جس حصے میں بھی آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے آپ وہاں پر بھی پڑھ کے پھونک مار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانے میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہاضمہ آپ کا درست نہیں ہے، آپ لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف پر رکھ کر، شہادت کی انگلی اپنی ناف پر رکھیں اور ناف کو دبائیں اور پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والو ناف وہ واحد چیز ہے جس سے ہمیں غذا ملتی ہے۔ جب ہم اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں تو اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں غذا دی جاتی ہے۔ تو اللہ والو یہ ناف وہ ناف ہے جو ہمارے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے اور دنیا میں آنے کے بعد اور ناف کو ہی کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا وہ حصہ بند کر دیا جاتا ہے اور پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، یعنی کہ منہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کے شکم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ناف کے ذریعے ہی رزق دیا تھا۔ اسی لیے اگر آپ لوگ کو کھانے میں کوئی دقت آتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنی شہادت والی انگلی کو ناف میں رکھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ لوگ رات میں سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناف میں ڈال کر سو جائیں، اس کے بھی
بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اب آپ نے ان وظائف کے ساتھ چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کر دینا ہے، صدقہ ضرور دیا جائے، کیونکہ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ آج کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ جب تک کہ آپ کے دل کو سکون نہ ملے آپ نے توبہ کرتے رہنا ہے۔ جب آپ کے دل کو سکون مل جائے انشاءاللہ تعالی آپ جو مانگیں گے، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نواز دیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کثیر رزق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے اس وظیفے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، آپ کو پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ دوران گفتگو کی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔